السلام علیکم۔ آج کی کہانی کا عنوان ہے احساس۔ شادی کے بعد یہ اس کا پہلا رمضان تھا۔ امی کے گھر تو اس پر کوئی خاص ذمہ داری نہیں تھی، کیونکہ امی سحری بنا کر اس کو باقی سب کے ساتھ ہی اٹھایا کرتی تھیں۔ ان کا کہنا تھا 4 دن ماں کے گھر آرام کر لے، پھر سسرال جا کے ذمہ داریاں ہی نبھانی ہیں۔ مگر اب شادی کے بعد 2 مہینے کا بچہ رات بھر جگاتے رکھتا تھا، اور جو ذرا آنکھ لگنے لگتی تو سحری کا وقت ہو جاتا تھا۔ میٹھی نیند قربان کر کے وہ اس خیال سے بہت جلد اٹھ جایا کرتی تھی کہ سب کی سحری بنانے کے لیے زیادہ وقت درکار ہوگا۔ اگر صرف اپنی اور اپنے شوہر کی سحری بناتی ہوتی تو مزید 1 گھنٹہ سونے کی گنجائش نکل ہی جاتی۔ مگر اب جب کہ پورے گھر کی سحری کی ذمہ داری اس اکیلی کے سر پر تھی تو 1 گھنٹہ پہلے ہی اٹھنا پڑتا تھا۔ پھر ہر ایک کی الگ الگ پسند کے مطابق سحری بنانے میں تھوڑا وقت بھی زیادہ لگتا تھا۔ اپنے طور پر وہ پوری کوشش کرتی تھی کہ کوئی کمی نہ رہ جائے، ہر ایک کو اس کی پسند کے مطابق ہی سحری ملے۔ رات بھر وہ اس خیال سے اپنے بیٹے کو لے کر ٹہلتی رہتی تھی کہ اس کے رونے سے شوہر کی نیند نہ خراب ہو جائے۔ انہوں نے صبح آفس بھی تو جانا تھا۔ سحری کے قریب جا کے بیٹا سویا تو نہ جانے کیسے بچے کو سلاتے سلاتے اس کی بھی آنکھ لگ گئی تھی۔ رات بھر ٹہل ٹہل کر تھک بھی تو چکی تھی۔ 1 گھنٹہ سونے کے بعد لاشعوری طور پر احساس ذمہ داری سے اس کی آنکھ کھلی تو سحری کا وقت ختم ہونے میں 20 منٹ باقی تھے۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی تھی اور گھبرا کر جلدی سے کچن کا رخ کیا تھا۔ ابھی کچن کے قریب ہی پہنچی تھی کہ اپنی ساس کی آواز اسے سنائی دی۔ وہ اس کی نند سے سحری لگانے کو کہہ رہی تھی اور ساتھ میں اس کی بھی خبر لی جا رہی تھی کہ وہ ایک بہت ہی غیر ذمہ دار بہو ہے۔ سونے سے ہی اس کو فرصت نہیں، اور یہ کہ اگر ان کی وقت پہ آنکھ نہ کھلتی تو آج اس نے سب کو شدید گرمی میں بغیر سحری کے روزہ رکھوا دیا تھا۔ جواب میں نند کی آواز کانوں سے ٹکراتی تھی، ہاں نا امی، اب ان کو روزہ رکھیں گی، سزا ملنی چاہیے ان کو اس غیر ذمہ داری کی۔ اور وہ حیران ہو کر بہتے آنسوؤں کے ساتھ سوچ رہی تھی کیا اس کی ذمہ داری ہے سب کو روزے کے لیے اٹھانے کی۔ روزہ تو انسان اپنے لیے رکھتا ہوتا ہے، تو پھر کیا وہ اپنی ذمہ داری پر خود اپنے روزی کی فکر میں نہیں اٹھ سکتا؟ وہ مزید آگے بڑھ کر ان کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتی تھی کہ اس کی امی کی تربیت ہی ایسی نہیں تھی۔ آنسو پونچھ کر اپنے دل کو یہ تسلی دیتے ہوئے شوہر کو اٹھانے جلدی چل دی تھی کہ اگر وہ سب کو اٹھا کر سحری کرواتی ہے تو اس کے بدلے اللہ سے اجر بھی تو پاتی ہے۔ اس کی سحری اگر نہ بھی ہوتی تو کوئی بات نہیں تھی کہ سارا دن اس نے گھر میں ہی تو رہنا تھا، مگر اس کے شوہر نے تو آفس جانا تھا۔ ان کی سحری بہت ضروری تھی۔ ویسے بھی جو تکلیف وہ یہ باتیں سن کر اٹھا چکی تھی، اس تکلیف کے سامنے سحری نہ کرنے کی تکلیف کیا معنی رکھتی تھی؟ اچھا، تو یہ تھی ہماری آج کی سٹوری۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی یہ سٹوری اچھی لگی ہوگی، اور یہ کہانی اس معاشرے کی عکاسی کرتی ہے کہ لڑکیاں اپنے گھروں میں اپنے ماں باپ کی بہت لاڈلیاں ہوتی ہیں، لیکن جو ہی وہ اپنے سسرال میں آتی ہیں سسرال والے اس سے ایسے ناروا سلوک کرتی ہیں کہ جیسے وہ بھیڑ بکریاں ہوں۔ اور انسان تو خیر اس کو کوئی سمجھتا ہی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ بھیڑ بکریوں سے بھی اس کا درجہ
کمتر ہوتا ہے، اور اپنی بیٹیاں جب دوسروں کے گھر میں جاتی ہیں تو پھر ان کے لیے آواز اٹھاتی ہیں، لیکن اپنی بہو کے لیے آواز تو اٹھاتی ہے، لیکن ایسے نہیں کہ اچھے الفاظ میں، برے الفاظ۔ جب بھی ایک بہو سنتی ہے اپنے سسرال میں اپنا برا ہی سنتی ہے، اور اس وجہ سے وہ اتنی اریٹیٹ ہو جاتی ہے کہ 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال اگر کسی کی ماں کی تربیت بہت بھی زیادہ اچھی ہو، لیکن اگر وہ ایک بچی یہ منفی سوچ اور یہ باتیں سنتی ہیں تو ظاہر ہے اور لازمی بات ہے کہ انسان 1 سال گزارا کرتا ہے، 2 سال گزارا کرتا ہے، لیکن ایک بات سن سن کے انسان کے کان پک جاتے ہیں، اور آخر میں وہ اس بات پر مجبور ہو جاتی ہے کہ وہ بھی اس کے ساتھ اسی طرح بدتمیز بن جاتی ہے، اور اسی طرح وہ پھر ایک بدتمیز ساس بن جاتی ہے، کیونکہ کوئی قربانی نہیں دیتا۔ اگر ایک ساس اپنے دل پر پتھر رکھ کے اور صبر کر سے کام لے گی تو آگے جا کے بہت سی نسلیں محفوظ ہو جائیں گی اس شر اور فساد سے، لیکن کوئی یہ قدم نہیں اٹھاتی، کیونکہ سب نے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنا ہوتا ہے اپنی بہو پہ باتیں سنا کر، اور جتنے نہ ایک ساس سے ہو سکتا ہے وہ اپنی بہو پر پابندیاں لگاتی ہیں، گالی گلوچ دیتی ہیں، باتیں سناتی ہیں، اور عجیب عجیب قسم کی حرکات ان کے ساتھ کرتی ہیں، اور عجیب قسم کا گھر کا ماحول بن جاتا ہے۔ ہر کوئی کہتا ہے کہ پرائی لڑکی آئے گی تو ہمارے گھر کا ماحول خراب ہو جائے گا، لیکن یہ بات بالکل غلط ہے۔ آپ جس طرح کسی پرائی بچی کے ساتھ سلوک کرو گی اور یا کریں گے تو وہی آپ کو رسپانس میں ملے گا۔ اس طرح نہیں ہے کہ کوئی بچی کسی کے گھر میں سسرال میں جاتی ہے اور وہ شروع دن سے لڑائیاں لڑنے لگتی ہے، لیکن ساسوں کو بھی سوچنا چاہیے، کیونکہ کہتے ہیں نا کہ ساس بھی کبھی بہو تھی۔ تو بس جب ہم بہوئیں ہوتی ہیں تو ہم کہتے ہیں ہماری ساسیں خراب ہیں، اور جب ہم ساسیں بن جاتی ہیں تو ہم کہتی ہیں ہماری بہوئیں خراب ہیں، لیکن یہ بات بہت غلط ہے۔ کسی کو تو قدم اٹھانا چاہیے، کیونکہ اگر ایک عورت قدم اٹھائے گی تو بہت سی جو عورتیں ہوتی ہیں ان کی زندگیاں آسان ہو جائیں گی، اور اس طرح معاشرے میں ایک اچھا نظام قائم ہوگا، اور یہ بدسلوکی کا نظام جو ہے یہ بالکل جڑ سے ختم ہو جائے گا، لیکن کسی میں اتنا شعور نہیں ہے۔ بہت سی پڑھی لکھی خواتین کو میں نے دیکھا ہے کہ جب وہ ساس بن جاتی ہیں تو عجیب قسم کی ڈھائن بن جاتی ہے، جیسے پتہ نہیں وہ انسان ہے بھی کہ نہیں، اس لیے دوسروں کو بھی وہ انسان نہیں سمجھتی، اور اپنی بیٹیوں سے جو سلوک کرتی ہیں وہ پرائی بیٹی کے ساتھ کبھی نہیں کر سکتی وہ۔ تو بس اس بات پر ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم دل سے یہ بات تسلیم کر لیں کہ ہمیں کسی کی زندگی میں مداخلت نہیں کرنی، اور اپنی بہوؤں پر اتنا ظلم نہیں ڈالنا چاہیے، کیونکہ آخر وہ بھی انسان ہوتی ہیں۔ ایک گھر سے اپنا گھر چھوڑ کر پرائے گھر میں آتی ہے، اور جب وہ اس طرح کے ناروا سلوک اپنے ساتھ دیکھتی ہیں تو اس کا دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، اور بہت ہی گٹ گٹ کے بیچاری جیتی ہیں۔ تو میری درخواست ہے سب عورتوں سے کہ خدا کے لیے اگر کسی کی رسپیکٹ نہیں کرتی نہ کریں، لیکن ایک دوسرے کی کریں۔ خواتین کو چاہیے کہ ایک دوسرے کی رسپیکٹ کریں، مردوں کو چھوڑیں، ان کی سوچ، ان کا جسم، اس کا کہ چال چلن ہر چیز میں وہ ہم سے مختلف ہیں، لیکن میں تو صرف خواتین سے درخواست کرتی ہوں کہ پلیز ایک دوسرے کی رسپیکٹ کریں اور ایک دوسرے کو
عزت کی نظر سے دیکھیں تاکہ ہمارے معاشرے میں ایک اچھا نظام قائم ہو۔ تو یہ تھی آج کی سٹوری، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ سٹوری آپ کو اچھی لگی ہو تو پلیز ہمارے اس چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں تاکہ ہم اچھی اچھی ویڈیوز اور سٹوریز آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں۔ اجازت